آج 16 رجب جمعہ کے دن اللہ کی لاڈلی سورت صرف 41 بار پڑھ لو، 7 نسلوں کی تقدیریں بدل جائیں گی۔ جب تک آزماؤ گے نہیں، یقین نہیں کرو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرا اتنا ساتھ دیا۔ آج میرا چینل مونیٹائز ہو گیا، جزاک اللہ۔ ایسے ہی میرے ساتھ بنے رہیے، میں آپ کے لیے بہت سے ایسے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ آج 16 رجب جمعہ کا دن مبارک دن ہے۔ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم اس کے گھر اور اس کے گھر کے تمام افراد کو مالا مال کر دیتا ہے۔ پورے سال اس گھر کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کی صورت برکت سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے، قرضے سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کے اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اندر اس بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کو کثرت سے پڑھنے سے آپ کی ہر تکلیف، ہر بیماری، تنگ دستی سے، غربت سے، قرض سے، مرض سے، ہر چیز سے نجات ملتی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے اس سورت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور حوض کوثر کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی، بس آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ قرآن کریم کے تمام فیصلے اور احکام پوری طرح سچائی میں ہیں اور اس میں کسی بھی طرح کی باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی، اور انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور پناہ دینے والا، رزق دینے والا اور مسائل حل کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی غفور الرحیم ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے قبضے قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے اور وہ کن کی طاقت رکھتا ہے۔ آج 16 رجب جمعہ کے دن کو آپ کو نہایت قیمتی عمل دے رہی ہوں۔ آپ کو پھر ایک سال کے بعد یہ موقع ملنا ہے اور اس عمل کی برکتیں سارا سال رہتی ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے، کیونکہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دے دیا ہے اور آپ اپنا اگلا سال بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس عمل کو لازمی پڑھ لیں۔ وہ دوست، وہ احباب جن کی کسی کام کے اندر کوئی بھی قسم کی بھی رکاوٹ ہے، جو بڑے بڑے وظائف سے حل نہیں ہوئیں، یا وہ دوست احباب جو ڈاکٹر سے مایوس ہو چکے ہیں، بیماریاں ان کے گھروں میں آ چکی ہیں، اب جانے کا نام نہیں لیتی، ان دوست احباب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور آزما لیں، کیونکہ یہ ایک ہی دن کا عمل ہے اور آج کے دن آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے جتنی جلدی ہو سکے۔ آپ اس عمل کو ضرور کر لیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے رب کائنات رزق کے دروازے کھول دے گا۔ بس آپ نے رب پر بھروسہ رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ پر بھروسہ کرو تو وہی اللہ کافی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ کے احکام اور فیصلے کے آگے سر جھکانا توکل ہے۔ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر اتفاق کرنا توکل ہے۔ دوستوں، یہ ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ ہے، ہر مشکل کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر حاجت کے لیے، ہر کامیابی کے لیے یہ عمل تیر بہدف ہے۔ حضرت سعید ابو راضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے بیت اللہ تک اللہ تعالیٰ نور ہی نور بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس شخص کے لیے آسمان سے زمین تک ایک نور آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیتا ہے، غربت کا خاتمہ فرما دیتا ہے، ظالم سے نجات دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر 16 رجب جمعہ کے دن کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھے، اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتائے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، یا باری تعالیٰ میرا فلاں مقصد، فلاں پریشانی ہے، قرض میں ڈوب رہا ہوں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت لازمی پیدا ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی مدد ضرور آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ضرور مل جاتا ہے کہ اس کا سارا قرض اسی وقت ادا ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی زیادہ مقروض کیوں نہ ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرح کی پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج اس برکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ آج میں جو کچھ ہوں آپ کی وجہ سے ہوں، آپ نے ہی مجھے، سب نے مل کر، میری یوٹیوب فیملی نے ہی مل کر مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔
اب عمل کیا ہے؟ آج 16 رجب جمعہ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہو۔ آپ مختصر سا اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج تقدیر اور نصیب کی مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، قرض سے نجات کے لیے، من پسند شادی، مطلب کہ جس قسم کی بھی آپ کی حاجت ہے نا اس کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر لینا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک مبارک اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کا بڑا ہی لاڈلا، بڑا ہی طاقتور اسم اعظم ہے۔ اس سے کاروبار میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنی بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، اولاد پر جتنی بھی نظر بد ہے، ختم کرے گا۔ یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ اسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جب کوئی بندہ اسے اسم مبارک یعنی کہ یہاں کہارو کو پڑھتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ یا کہارو پڑھتے ہی آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ٹوٹ جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، حفاظت میں چلے جائیں گے۔ پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یا کہارو کو پڑھ لینا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور کتنی بار پڑھنا ہے ذرا دھیان کیجئے گا۔ یا کہارو یہ میں نے ابھی 1 بار پڑھا ہے، یا کہارو یہ ہوا 2 بار، یا کہارو یہ ہو گیا 3 بار۔ اسی طرح سے آپ نے یا کہارو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا کہارو کا خاص الخاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے رزق میں، دولت میں برکتیں ہیں، وسعتیں آتی ہیں۔ صرف یاد رکھیے گا کہ آپ نے یا کہارو کو 11 بار توجہ سے پڑھنا ہے۔ یا کہارو سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ صرف 11 بار یا کہارو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، تاکہ آپ کے تمام گناہ، جن گناہوں کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم پر جادو جنات کا سایہ ہوتا ہے، کوئی بندہ ہم پر جادو کروائے، بندش کروائے تو پھر ہی ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ جو ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں نا، ان گناہوں کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی مشکل، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ان گناہوں کا وبال ہمارے اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے دوسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے دھیان کیجئے گا۔ استغفر اللہ یہ ہوا 1 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 2 بار، استغفر اللہ یہ ہو گیا 3 بار۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 100 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنے وظیفے کے اندر تاثیر اور طاقت کی بھی پانا چاہتے ہیں اور ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو صرف اور صرف اس سورہ مبارکہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ جب اس سورت کی بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے
تو اس گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور وہ سورت سورہ کوثر ہے جو کہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 41 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر 41 بار پڑھتے ہی اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے، اسے سکون والی زندگی نصیب ہو جاتی ہے، بندہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، غموں سے، مشکلات سے وہ نکل جاتا ہے۔ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل ہو چکا ہے مکمل۔ آپ نے اس صورت کو اور استغفار کو بتائے گئے طریقے کے مطابق آج 16 رجب جمعہ کے دن پڑھنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی کی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ آپ کی روزگاری کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ آپ ہمیشہ کے لیے اس کے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے، جادو جنات کے حملے سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ دعا ضرور مانگیے گا اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے۔ اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بدولت ہماری تمام پریشانیاں، رزق اور کی تنگی کو دور فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔